السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو؟ مجھے امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے لرننگ بائی انسائٹ اور کوگنیشن، وقوفی آموزش یا آموزش بذریعہ بصیرت۔ تو اور دوستو بغیر ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب۔ وہ عمل جس میں ذہانت کی مدد سے ماحول کے بارے میں معلومات حاصل کر کے کردار میں تبدیلی لائی جائے، آموزش بذریعہ بصیرت کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، لرننگ بائی انسائٹ کہلاتا ہے۔ تو اس طریقے میں فرد آموزشی عمل، ٹھیک ہے جی، جو لرننگ کا پروسیس ہے، اس کے دوران عقل استعمال کرتا ہے، وقوف حاصل کرتا ہے۔ تو پہلے ماحول کو سمجھتا ہے اور پھر جانتا ہے، پھر سیکھتا ہے۔ گویا فرد پہلے ادراک کی تنظیم کرتا ہے۔ تو انسان اس کے دوران سب سے پہلے جو مینجمنٹ ہے اپنے، جو اس کی جو پرسیپشن کی جو مینجمنٹ ہے، سب سے پہلے جو معاملات کو وہ پرسیپٹ کرتا ہے، پھر اس کو اپنے ذہن کے اندر اس کی مینجمنٹ کرتا ہے۔ تو اس کے بعد اسی لیے اسے آموزش بذریعہ عقل یا بذریعہ ذہانت یا وقوفی آموزش بھی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، لرننگ بائی انسائٹ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ جو تھیوری ہے لرننگ بائی انسائٹ، یہ ماہرین جو گیسٹالٹ مکتبہ فکر ہیں، جو گیسٹالٹ اسکول آف تھاٹ کے جو مفکر ہیں، ماہرین ہیں، یہ بھی انہوں نے متعارف کروایا تھا۔ تو ان کا کہنا ہے کہ فرد پہلے سرسری انداز میں ماحول کا جائزہ لیتا ہے، پھر اس کی جزئیات پر غور کر کے اس کی تشریح کرتا ہے۔ اس لیے اسے تفکر کے ذریعے آموزش بھی کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ان ماہرین کا کہنا ہے کہ انسان سب سے پہلے کیا کرتا ہے کہ جو واقعہ رونما ہوتا ہے، جو انسیڈنٹ ہیپن ہوتا ہے، واقعہ ہوتا ہے، اس کو اجزائیات، اس کو پارٹس کی صورت میں اس کا انالائزز کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو مثال کے طور پر اگر ایک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس میں سب سے پہلے انسان یہ دیکھے گا کہ یہ واقعہ کہاں پر ہوا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد کیسے ہوا ہے، یہ کن دو چیزوں کے درمیان میں ہوا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو ڈرائیور کو کیا مسئلہ تھا، روشنی نہیں تھی، دن کا وقت کیا تھا، کیا جو ڈرائیور تھا اس نے کہیں کوئی شراب تو نہیں تھی پی ہوئی، کیا، یعنی کہ اس کی پورا اس کا جو ہے نا انالائزز کرتا ہے کہ یہ واقعہ کیسے ہوا ہے۔ تو گیسٹالٹ مکتبہ فکر کے ماہرین میں کوفکا، کوہلر اور ورتھہائمر شامل ہیں۔ تو جبکہ کرٹ لیون، ٹالمین اور برونر نے اس طریقہ کار کو مزید جامع انداز میں پیش کیا۔ تو یہ جو ماہرین تھے انہوں نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر کام کیا تھا، کس کے اوپر کہ جو نظریہ کوفکا، کوہلر اور ورتھہائمر نے پیش کیا تھا۔ ٹالمین، برونر اور کرٹ لیون نے اس کو مزید وسیع کیا۔ ورتھہائمر نے اس بات کو اجاگر کیا کہ فرد پہلے ماحول کا ابتدائی جائزہ لیتا ہے، پھر اس کے اجزاء کی تفصیلات حاصل کرتا ہے، اس کے بعد حاصل کی گئی معلومات کو اپنے ذہن میں نئے انداز سے منظم کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ان کی کلاسیفیکیشن کرتا ہے، پھر ان کو انالائز کرتا ہے۔ تو وہی بات کہ سب سے پہلے انسان کسی بھی واقعے کے بارے میں، اب ایک بچہ ہے، ٹھیک ہے جی، اس کا باہر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، وہ گھر میں آئے گا، اس کا جو باپ ہوگا سب سے پہلے اس کو پورے اس کے حالات کو سنے گا کہ کیسے ہوگا۔ اس کے بعد اس کو نیکسٹ ٹائم کے لیے انسٹرکٹ کرے گا کہ آپ کو ایسے کرنا چاہیے، ایسے نہیں کرنا، لیکن سب سے پہلے وہ پورے واقعے کو سنے گا کہ ہاں یہ جو واقعہ ہوا ہے اس میں کس کی غلطی ہے، بچے کی غلطی ہے، یا سائیکل خراب تھی، یا کسی نے غلطی سے اس کو مارا، یا یہ صحیح تھا یا یہ غلط تھا۔ کیا ہے کہ وہ پہلے اس کو انالائز کرے گا، پہلے پورے واقعے کو سنے گا۔ کوفکا نے ذہانت کے عمل کو جسمانی اور ذہنی نشوونما کے ساتھ منسلک کیا۔ تو اس نے واضح کیا کہ ابتدائی بچپن میں چونکہ بچے میں حسی، ذہنی اور حرکی اعضاء اتنے پختہ نہیں ہوتے کہ وہ پیچیدہ امور سے متعلق واضح تعلیقات قائم کر سکے،
ٹھیک ہے. تو کوفکا کہتے ہیں کہ جی کہ بچہ چھوٹا جب ہوتا ہے بچپن کے اندر اس میں اتنی پاور نہیں، اتنی انرجی نہیں ہوتی کہ وہ پیچیدہ جو قسم کے امور ہیں ان کے متعلق اپنا جو کنسیپٹ ہے وہ کلیئر کر سکے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی عمر بہت ابھی کم ہوتی ہے، اس کے جو جسم ہے وہ اتنی صلاحیت نہیں رکھتا ہے. اس لیے یہ عمل اس وقت تشکیل پاتا ہے جب اس کے قوی مضبوط ہو جائیں، کیونکہ جب اس کے جسم، اس کے جو آرگنز ہیں، اس کے جو مسلز ہیں وہ مضبوط ہو جائیں. تو جو کب ہوتے ہیں 11-12 سال کی عمر میں. اس دوران فرد عقل و ذہانت میں اتنا پختہ ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ پیچیدہ امور کے مابین تعقلات کی نوعیت کو استدلال کے ذریعے بیان کر سکے. تو 11-12 سال کی عمر میں بچہ وہ جسمانی طور پر بھی بہت ہی اسٹرینتھی ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ جو اس کے کنسیپٹ ہوتے ہیں ان کی نیچر کو پوری طاقت کے ساتھ بیان کر سکے کہ وہ کیا سوچتا ہے، کیا سمجھتا ہے، کیا کرنا چاہتا ہے. تو ان کے بعد آتے ہیں جی کوہلر. تو کوہلر نے جانوروں میں بصیرت کا مطالعہ کیا. انہوں نے بندروں، چمپانزیوں اور کبوتروں پر تجربات کیے. تو بندروں پر اور چمپانزیوں پر مختلف تجربات سے اس نے ثابت کیا کہ ادنی جانور جو ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ تفکر اور ذہانت کے حامل ہوتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ یہ جو جانور ہوتے ہیں یہ بھی بصیرت سے کام لیتے ہیں اگر ان کے سامنے ماحول ایسا ہو کہ وہ بصیرت سے کام لے سکیں. ایک تجربے میں اس نے سلطان نامی چمپانزی کو لوہے کے ایسے پنجرے میں بند کیا جس کے اندر کیلوں کا گچھا اتنی بلندی پر لٹک رہا تھا کہ اس کا ہاتھ کیلوں تک نہ پہنچ سکے. چمپانزی نے چھلانگ لگا کر کیلے کا گچھا پکڑنا چاہا اور ناکام رہنے پر پنجرے میں پڑے ہوئے بڑے سے صندوق کو گھسیٹ کر گچھے کے نیچے لے آیا اور اس پر چڑھ کر گچھا اتار لیا. ٹھیک ہے جی. تو اس میں کیا ہوا کہ اس نے جو صندوق تھا اسے گھسیٹا، اس کو گچھے کے نیچے لایا، اس کے اوپر چڑھ کر وہ کیلوں کا گچھا اتارا. ٹھیک ہے، بصیرت کو استعمال کیا کہ اس کے نزدیک کوئی چیز تھی، اس نے پکڑا اور نیچے کھینچا اور اس کے اوپر چڑھ کر وہ اتار لیا گچھا. اگر اس کے پاس نہ ہوتا تو پھر کیا کرتا؟ بصیرت تب کام کرے گی کہ جب آپ کے پاس ماحول ایسا ہو. تو ایک اور تجربے میں کوہلر نے کیلے کے گچھے کو پنجرے سے باہر چمپانزی کی دسترس سے دور رکھا، کہ اس کی پہنچ سے دور رکھا، اس کی اپروچ سے دور رکھا. پنجرے سے باہر کچھ فاصلے پر 2 چھڑیاں اس نے رکھیں. تو سلطان نے ایک چھڑی کو پکڑ کر گچھے کھینچنے کی کوشش کی. ناکام رہنے پر اس نے دونوں چھڑیوں کو جوڑا اور کیلے کے گچھے کو اپنی طرف کھینچا. ٹھیک ہے. تو اب کیلے کا گچھا تو دور تھا مگر 2 چھڑیاں تھیں. پہلے اس نے ایک پکڑی تو وہ کیلے کے گچھے کے قریب نہیں جا رہی تھی، تو پھر اس نے دوسری چھڑی پکڑی، ان دونوں کو جوڑ کر اس نے اپنی طرف اسے کھینچا. تو کیا کہ انسان کی بصیرت اس وقت کام کرتی ہے کہ جب اس کے پاس ماحول ایسا ہو. ان تجربات سے کوہلر نے ثابت کیا کہ جانوروں میں بھی پیش بینی، فور سائٹ اور پس بینی، ہائنڈ سائٹ کی صلاحیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کے بعد ٹالمین جو کہ اس بارے میں وقوفی آموزش کے بارے میں وقوفی نظریہ آموزش جو اس نے پیش کیا، کس نے؟ ٹالمین نے. اس نے واضح کیا کہ آموزش حاصل کرنے کے لیے فرد ذاتی تجربات لازم استعمال کر، یعنی کہ انسان کے پاس اگر تجربات نہ ہوں تو وہ اپنی بصیرت کو یعنی کسی چیز کو استعمال نہیں کر سکتا. کیونکہ سب سے پہلے تو انسان کو وقوف ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. ماحولی اجزاء کی دوبارہ تنظیم کی بدولت بصیرت حاصل ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. کہ جو اب کوئی بھی واقعہ رونما جب ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو ہم اس کے جو معاملات ہیں، اس کے جو واقعات ہیں، ان کی تفصیل حاصل کرتا ہے، اس کے بعد ہی اپنی بصیرت سے کام لیتا ہے نیکسٹ واقعات کے لیے. وقوفی آموزش میں فرد ایسی علامات اور نشانیاں ذہن میں بٹھا لیتا ہے جو ضرورت کے وقت آموزش میں استعمال ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اب کوئی واقعہ رونما، مثال کے طور پر جی ایک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اگر کوئی شخص دیکھ رہا ہے جی ایکسیڈنٹ کیوں ہوا ہے، جی ایک موڑ ہے، تو کیا ہوا جی کہ ٹرالی والا اور کار والا دونوں ہی بہت تیز آ رہے تھے
ٹھیک ہے جی، تو ان کی آپس میں ٹکر ہوگی، دونوں کے بریک نہیں لگی، جو دیکھنے والے لوگ ہوں گے وہ اس سے سبق حاصل کریں گے، جو اس کے لیے ایک علامات ہوگی کہ اگر ہم بھی ایسا کریں گے، ٹھیک ہے جی، ہم بھی تیزی سے آئیں گے تو یہ ہوگا، ٹھیک ہے جی، کیونکہ اب دونوں طرف سے دو جو راستے ایک جگہ پر مل رہے ہیں، ٹھیک ہے، دونوں کو نظر نہیں آ رہا کہ اس طرف سے کون آ رہا ہے، اس کی سلیوشن تو یہ ہے کہ دونوں ہی اپنی جو ان کی گاڑی ہے اس کی سپیڈ سلو کریں، ٹھیک ہے جی، تو اسی طرح سے وہ اس سے علامات ہوگی اس کے لیے، ایسی علامات کا کیونکہ عام طور پر ظاہر نہیں کیا جاتا، اس لیے انہیں مخفی آموزش کہا جاتا ہے۔ اس نظریے کے مطابق ہر فرد پہلے سارے ماحول کا جائزہ لیتا ہے، پھر ان کے جزئیات کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اس سارے عمل میں فرد کا کردار کلی حیثیت رکھتا ہے اور بامقصد ہے۔ تو یہی بات ہے کہ آموزش حاصل اس لیے ہوگی کیونکہ ہمیں ان چیزوں کے بارے میں عمل ہوگا، ٹھیک ہے، ہمیں ان کے بارے میں معلومات ہوگی، پھر ہم عمل کریں گے۔ تو اس لیے لیون کے بعد برونر نے کوہلر کے بصیرت پر مبنی تجربات اور لیون کے نظریات کو ملا کر واضح کیا کہ وقوفی آموزش سے تخلیقی فکر پیدا ہوتی ہے، کہ یہ جو تخلیقی ہمارے اندر صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ اس لیے ہوگی نا کہ ہم جب اپنے مائنڈ کو یوز کریں گے، ہم اپنی ماحول سے معاملات کو سمجھیں گے، ہم سنجیدگی استعمال کریں گے، تو یہ تھا ہمارا